बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। 9 मई का वाक़या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहा जाए कि गले ही पड़ गया है तो बेचा नहीं होगा। इस 9 मई के वाक़यात के बाद पकड़ धकड़ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं, सरकर्दा रहनुमाओं को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और पीटीआई ऐसा लगता है कि बज़ाहिर उसको ख़त्म करके रख दिया गया है। अब कोई भी ऐसा सरकर्दा रहनुमा नहीं है जो डट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले रहा हो या उसका दिफा कर रहा हो, सिवाय इमरान खान के और चौधरी परवेज़ इलाही के। बाकी तमाम लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई के वाक़े में शामिल थे, उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। आज भी एक शरपसंद को पकड़ा गया है, उसके वालिदैन का, उसके वालिद साहब का, उसकी बीवी की स्टेटमेंट आई है। उसने कहा कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। लेकिन अब एक नया काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ऊपर लगता है कि ईद गुजरते ही सख्त इकदाम करना शुरू कर दिए गए हैं। गुजरांवाला में 9 मई के वाक़या जब हुआ तो 3 FIR दर्ज हुई, जिसमें एक थाना सब्जी मंडी में, एक सदर में और एक थाना कैंट में हुई। थाना कैंट में होने वाली जो FIR थी उसमें 23 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिसमें तमाम टिकट होल्डर शामिल थे, और उसके अलावा वो उनके जो सरगर्म कारकुन थे उनके नाम शामिल किए गए। ये जो 3 FIR थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो बच गया हो, सिवाय SM साहब के, वो तारिक गुजर साहब के, चूँकि इनको टिकटें नहीं मिली थी। बाकी तमाम लोग इन FIR की जद में आए, कुछ लोग छूट गए। लेकिन कैंट वाले मुकदमे में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो नामजद हैं, उनके खिलाफ अभी तक पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका बड़ा ही सख्त इक़दाम है। उनको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा रहा। उसी सिलसिले की एक कड़ी हमें ये सामने आई है कि अब इस मुकदमे में इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको भी इस मुकदमे में मशवरे के जुर्म में अबेटमेंट, तरगीब देना, उकसाना, किसी को इस बात पे कायल करना कि वो जाकर ये जुर्म करे, जुर्म के लिए उभारना, तरगीब देना, मशवरा देना, इस जुर्म में इमरान खान साहब को भी नामजद किया जा चुका है। अगर हम SHO लेवल, DSP लेवल, SP लेवल के अफसरान से बात करते हैं तो वो इनकारी हैं, लेकिन सीनियर अफसरान ये इशारे दे रहे हैं कि हुकूमत वक्त ने कह दिया है कि इमरान खान साहब को भी इस मुकदमे में शामिल किया जाए। लेकिन 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। 70 की दिहाई में जब पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरा था, उस वक्त भी एक FIR दर्ज हुई जिसके मुद्दई अहमद रज़ा कसूरी थे, और उन्होंने बताया कि वो शादमान के करीब अपनी एक सैयद बशीर नामी अपने अजीज़ के घर से अपनी वालदा महमूना और अपने बाप नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के साथ आ रहे थे। उस वक़्त नामालूम अफराद ने हमला किया, और नामालूम अफराद के हमले में उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अहमद खान कसूरी जाँ बहक हो गए। जिसके जब ये जो मुकदमा दर्ज कराया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के MNA अहमद रज़ा कसूरी, जो कि उस वक्त भुट्टो साहब से नाराज़ थे। अहमद रज़ा कसूरी का कमाल ये था कि अहमद रज़ा कसूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाहिद रुकन थे कि जब 73 का बेआइन मुल्क को जब आइन मिला तो इन्होंने उस वक्त दस्तखत नहीं किए थे, तो भुट्टो साहब ने इनसे इस्तीफा मांगा था, लेकिन ये डटे रहे। और एयर मार्शल असगर खान जब 77 में भुट्टो साहब की हुकूमत गिराई गई तो ये उन तमाम मुजाहरों में शामिल हुए, और उस वक्त जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिन्होंने कू किया था, टेक ओवर किया था, मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके साथ जा मिले और अपने बाप का मुकदमा, जिसमें भुट्टो साहब 109 के मुकदमे के अंदर नामजद थे। मशवरा था उनका कि भुट्टो साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि भुट्टो साहब ने कहा था कि मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लगता। इसी जुर्म के ऊपर उनको मुल्ज़म बनाया गया, और हमने देखा कि पौने 2 साल तक भुट्टो साहब का मुकदमा चलता रहा। भुट्टो साहब का कमाल ये था कि उन्होंने तमाम इस्लामिक ममालिक को जोड़ा था। पाकिस्तान को पहला आइन दिया था, जो 25 साल से बेआइन मुल्क था उसको आइन दिया था। पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया था। उस वक्त भी हेनरी किसिंजर थे, आज भी हेनरी किसिंजर है। उस वक्त भुट्टो साहब को वो धमकियां देने में उनका नाम था कि उन्होंने भुट्टो साहब को कहा था कि वो आपको इबरत का निशान बना देंगे, और भुट्टो साहब एक लेटर लहराया करते थे। उस तरह का एक लेटर इमरान खान साहब ने भी हुकूमत से निकलने के बाद लहराया, और बताया गया कि उनके खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया, और भुट्टो साहब भी वही साजिश करते रहे। और बिल आखिर पौने 2 साल के मुकदमे के बाद पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को
4 اور 5 اپریل کے درمیان تقریباً 2 بجے کے قریب ان کو سزائے موت دے دی گئی، ان کو ہینگ کر دیا گیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ یوں ایک چلتی ہوئی جمہوریت کو، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی یہی الزام لگاتی رہی جو آج عمران خان صاحب لگاتے ہیں کہ اس وقت کی سامراج نے جو پاکستان کو پھلتا ہوا، پاکستان کی معیشت کو پھلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جس کو ڈر تھا کہ 70 سے لے کر 77 تک جو بھٹو صاحب اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں وہ آگے جا کے ان کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ یہ الزام پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لگایا اور بھٹو صاحب کو سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن بھٹو صاحب کی موت کے بعد بھی آج بھی 44 سال ہو چکے ہیں، آج بھی بھٹو صاحب زندہ ہے۔ اسی کی وجہ سے اب محترمہ 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، 3 دفعہ ان کی حکومت آئی۔ ابھی اس کے ٹنور میں تقریباً جب سے محترمہ پاکستان میں آئی تھی تب سے 87 سے لے کے تب تک وہاں پر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت کرتی ہوئی آئی ہے۔ یعنی جو بھٹو صاحب کو اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے جو پھانسی لگایا تھا، اس کی وجہ سے بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ بھٹو صاحب کے قتل کو آج بھی ایک عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اور اس کے کیس کو 109 کو کسی بھی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو کسی جو پاکستان سپریم کورٹ کا کوئی اگر فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے کہ یہ کیس کبھی بھی 109 کا کیس کسی کے لیے سزا کا باعث نہیں بنے گا، اس کا حوالہ نہیں دیا جا سکے گا۔ لیکن آج گجرانوالہ میں جو ہم بات کر رہے تھے، کینٹ کے اوپر جو حملہ ہوا 9 مئی کے حملے کے اندر، جو پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، گولیاں چلائی گئیں، اس میں متعدد لوگ زخمی ہوئے، ایک راشد نام کا شخص مارا بھی گیا جو کہ رضاکار تھا۔ وہاں پر ایک سخت ترین مظاہرہ ہوا، جتنے لوگ تھے ان کے خلاف آج بھی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کیس میں آج کے دن کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں سینئر پولیس افسران کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس مقدمے کے اندر اب عمران خان صاحب کو بھی اسی سیم سیکشن کے تحت 109 کے تحت بیٹ کرنا، ترغیب دینا، اکسانا، مشورہ دینا، اس کے جرم کے تحت ان کو بھی نامزد ملزم کیا گیا ہے۔ ہماری متعلقہ پولیس افسران جو تھانے کو کنٹرول کرتے ہیں، سرکل کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مثل ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے ان کی اس بارے میں، اس مقدمے کے بارے میں آئی جی ٹریول سے جا کر اس کے بارے میں رائے لی جائے، کیونکہ یہ اگر 109 کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ کوئی ایس پی، سی پی او، ڈی پی او نہیں کر سکتا، ایس ایچ او کی تو اوقات ہی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو مقدمہ اگر 109 اس میں شامل ہوئی ہے تو یہ یقیناً وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کا متفقہ فیصلہ ہے، جس کے تحت اب اس مقدمے کے اندر 23 نامزد ہیں، 300 سے 400 کے قریب نامعلوم ملزمان ہیں۔ اب اس مقدمے کے اندر عمران خان صاحب کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اس مقدمے کی صورتحال کیا ہے؟ اس مقدمے کے اندر 12 کے قریب لوگوں کے ہم نے نام بتائے تھے، ہم آج بھی آپ کو وہ نام ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے کہ وہ لوگ کون تھے، ان کے نام کیا ہے، ان کی ولدیت کیا ہے، کون کہاں سے ہے۔ اس میں امن آباد ہے، گجرانوالہ شہر کے لوگ ہیں، گجرانوالہ کھیالی کے لوگ ہیں، اور زیادہ تر لوگ راہ والی کے ہیں۔ 10 کے قریب لوگ ہیں جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے، وہ گجرانوالہ میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، پنڈی میں ہوگا۔ اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہمارے تک اس کے مزید مندرجات سامنے آئے ہیں۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر 10 لوگوں کا آلریڈی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، اور باقی جتنے نامزد ملزم ہیں اس کے علاوہ بھی 422 کے قریب ملزمان ہیں جن کی شناخت کی گئی سی سی ٹی وی کیمرہ سے، سوشل میڈیا سے، اور ان کے اپنے فیس بک سے، ان نوجوانوں کے واٹس ایپ سے، ان کا واٹس ایپ گروپس پکڑے گئے، جو لوگ پکڑے گئے ان کے جب واٹس ایپ گروپ چیک کیے گئے تو اس میں جو لوگ سامنے آئے، جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے، لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، قائل کر رہے تھے کہ ہر صورت میں ہم نے کینٹ پر جا کے حملہ کرنا ہے، تمام لوگوں کی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے۔ ان کے گھروں میں تاحال چھاپے ہیں۔ چند دن پہلے ہونے والی عید کے موقع پر بھی جو نامزد ملزمان تھے جن کے بارے میں اداروں کو خدشہ تھا کہ وہ گھروں میں ہو گئے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے اور ان کے کسی کے بھائی کو پکڑا گیا، کسی کے باپ کو پکڑا گیا۔ یعنی یہ پکڑ دکڑ جو وگ میں کسی بندے کے الٹرنیٹ کے طور پر، متبادل کے طور پر بڑے ملزم کے جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو یہ بڑا سخت پیغام ہوتا ہے ریاست کا کہ اب
اس کیس کے اندر کسی کو بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں آ کر پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہونے والا یہ اقدام کہاں تک پہنچتا ہے، ان کا جو ٹرائل ہوتا ہے کیا ملٹری کورٹ میں ہوگا یا گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی میں ہوگا۔ ہماری اس بارے میں پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا گجرانوالہ میں جن کے قائدین ہیں، ہماری نون لیگ کے رہنماؤں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں، جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے کہ کیوں ایسا اقدام کیا جا رہا ہے، کیوں ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے دیکھیں ریاست جو ہے وہ ایک ماں کے جیسے ضرور ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آپ ماں کو ہی مارنا شروع کر دے، اداروں پر حملہ کر دے، تو اس لیے حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، کیونکہ یہ جو حملہ ہوا کور کمانڈر ہاؤس ہو، میاں والی ایئر بیس ہو، سرگودا ایئر بیس ہو یا جی ایچ کیو ہو، جو حملہ ہے ایک پلانڈ حملہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سازش تھی، اس کے اندر جو لوگ شامل تھے وہ زیادہ تر وہ تھے حملہ آور جو افغانستان سے ٹریننگ لے کے آئے، تو یہ عام حملہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو گجرانوالہ کینٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، مظاہرہ 15 کلومیٹر دور چاندہ قلعہ پر ہو رہا تھا، کس نے ان کو ترغیب دی؟ یہ سارے پرامن لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر یہ کیسے ان کے اندر ممکن ہوا کہ یہ 14-15 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے آخر ان کو کس نے اتنا غصہ دلوایا؟ گجرانوالہ میں پاکستان آرمی کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا تھا جس سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اتنے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ حکومت کو یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں، پروو ہو چکا ہے۔ میں نے جیسے سوشل میڈیا کی بتائی، ان کے پاس ایسی وائس میسج ہیں، تصویریں ہیں، نوٹ ہیں، وائس نوٹ ہیں، اس کے علاوہ ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹ ہیں جس میں یہ ترغیب دی گئی کہ گجرانوالہ کینٹ پہنچو۔ اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف یہ کارروائی راست اقدام ہے اور ریاست کا قانونی حق ہے، کیونکہ اب یہ باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابھی 2 سے 3 دن رہتے ہیں اس 9 مئی کے واقعے کے ہوئے، 2 ماہ ہو چکے ہیں، تو تحقیق کرنے والے اداروں نے یہ بات ڈھونڈ لی ہے کہ گجرانوالہ میں جو سازش ہوئی یہ لاہور میں بیٹھ کر تیار کی گئی۔ اس کے تانے بانے کئی ماہ پہلے سے ملتے ہیں کہ ترغیب دی جاتی تھی کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، اور یہ عمران خان صاحب ہی کا میسج تھا، جیسا کہ یہ الزام لگایا گیا حکومتی نمائندوں کی طرف سے کہ ان کا ہی تھا کہ اگر مجھے پکڑا جائے تو آپ نے پھر ریاستی اداروں پر انسٹالیشن پر حملہ کرنا ہے، لہٰذا 109 جو ہے وہ بالکل بنتی ہے اس لیے لگائی جائے۔ لیکن میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں کہ 109 کے اندر بھٹو صاحب کے علاوہ آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی، اور اس کیس میں اگر کسی عمران خان صاحب کو سزا ہوگی تو یہ بہت بڑا 109 کی بہت بڑی پنشمنٹ ہوگی، اور یہ دوسرا کیس ہوگا جس میں کسی شخص کو 109 کے اندر سزا دی گئی۔ اس کی پہلی مثال 109 کی بھٹو صاحب کی سزائے موت ہے، جس کو آج بھی لوگ بھٹو کو شہادت کہتے ہیں، ان کے قتل کو عدالتی قتل کہتے ہیں۔ اگر اس طرح کی سزا عمران خان صاحب کو بھی دی گئی تو جیسے بھٹو آج تک زندہ ہے، تو یہ جو بھی یہ سازش کرے گا، یا اگر کوئی اس طرح کے سخت اقدامات بھٹو صاحب والا فیصلہ ہوگا تو نہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا نہ ریاست کے لیے بہتر ہوگا، اور سیاست میں تو بالکل ہی اس طرح کے اقدامات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں۔